عثمانی سلطنت میں ہر دور کا اختتام اکثر ایک خاموش مگر نفیس محل سازش کی صورت میں ہوتا تھا، مگر تاریخ ترخان سلطان محض ایک اختتام نہیں، یہ خواتین کی سلطنت نامی عظیم اور خون آشان ڈرامے کا آخری ایکٹ ہے، جہاں صدی بھر تک خواتین نے حقیقی اقتدار اپنے ہاتھوں میں رکھا، جبکہ مرد سلطان حرم سرا کے حجروں یا جنگوں میں گم رہے۔ خواتین کی سلطنت کا یہ کلمہ ایک تضاد کی مانند ہے، گویا پادری کے لباس میں جاسوس۔ سرکاری طور پر اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ قانون، روایت اور تمام سلطانی اساطیر عورت کے لیے سنہری پنجرے، کہفے کی نفیس جالیوں کے پیچھے جگہ مخصوص کرتے تھے۔ مگر 16ویں صدی کے وسط سے 17ویں صدی کے وسط تک کھیل کے قواعد بدل گئے۔ اقتدار گویا ایک سایہ دیوان سے منتقل ہو کر والدہ سلطان یعنی فرما روا بادشاہ کے حجرے میں جا پہنچا۔ یہ ماؤں کی نائب السلطنت کا دور تھا، جو نابالغ بیٹوں کی طرف سے حکومت چلاتی تھیں۔ وہ دور جب سب سے بااثر سیاسی فیصلے عظیم وزیروں کے دفاتر میں نہیں، بلکہ توپ کاپی کے اندرونی صحن میں فوارے کے پاس پرائیویٹ بات چیت کے دوران جنم لیتے تھے۔ خرم، نور بانو، صفیہ، کوسم، یہ نام غیر سفیروں اور جنگجو ینیچریوں کے دل میں دہشت پیدا کرتے تھے۔ وہ محض اثر رسانی نہیں رکھتی تھیں، وہ وزیر مقرر اور معزول کرتی تھیں، خزانے پر کنٹرول رکھتی تھیں، یورپ کی ملکاؤں کے ساتھ خفیہ سفارتی مراسلات کرتی تھیں۔ وہ اس دور میں سلطنت کے دماغ اور اعصابی نظام تھیں، جسے مورخین بعد میں خواتین کی حکمرانی کا نام دیں گے۔ اور اسی اقتدار کے تھیٹر پر وہ نمودار ہوئیں۔ ترخان خدیجہ سلطان، ایک روسی لڑکی جسے قرمیائی تاتاروں نے قید کر کے عثمانی دربار کو تحفے میں دیا۔ ایک لونڈی سے سلطان ابراہیم اول، دیوانہ ابراہیم کے لقب سے مشہور، کی حرم بنی۔ حرم سے وارث کی ماں بنی، محمد چہارم کی والدہ، اور ماں سے ایک مہلک کشمکش کی مرکزی شخصیت بن گئیں، جس نے سلطنت کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ اسے اکثر محض ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس نے ایک دور کا اختتام کیا، لیکن یہ بہت سطحی بات ہے۔ ترخان محض اختتامیہ نہیں، بلکہ آخری اور سب سے خون خیز ایکٹ کی مرکزی ہیروئن تھیں۔ انہوں نے خواتین کی سلطنت کے غروب کو محض تماشائی بن کر نہیں دیکھا، بلکہ خود ٹھنڈے دماغ اور حساب سے اس کا اہتمام کیا۔ انہیں سلطنت کی طاقتور ترین خاتون، اپنی ساس کوسم سلطان کے خلاف جانا پڑا، جو 30 سال تک تخت کے پیچھے سے حکومت کرتی رہی تھیں۔ ان کا تصادم گھریلو جھگڑا نہیں، بلکہ زہروں، جاسوسوں اور ینیچری بغاوتوں سے لڑی گئی ایک ہلاک خیز جنگ تھی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ترخان نے ہی یہ جنگ جیت کر واحد نائب السلطنت بن کر اس عمل کا آغاز کیا جس نے خواتین کو بڑی سیاست کے پردے کے پیچھے ہمیشہ کے لیے دھکیل دیا۔ آج ہم بنیادی ماخذوں کی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ وینس کے سفیروں کی رپورٹوں، عثمانی تواریخ، مالی دستاویزات کا جائزہ لیں گے۔ ترخان حقیقت میں کون تھیں؟ ایک ذہین سازشی جو اپنی ساس کے ہاتھوں سے اقتدار چھین لائیں، یا ایک عملی سیاستدان جس نے سلطنت کی استحکام کے لیے خواتین کے اثر کو قربان کر دیا؟ ایک خاتون نے کیسے صدیوں پرانی روایت کو توڑ ڈالا؟ ہم توپ کاپی کے ان بھول بھلائیوں میں اترتے ہیں جہاں ہر سرگوشی سازش کی گونج بن جاتی تھی، اور دیکھتے ہیں کہ سلطنت کی تقدیر والدہ کے حجروں میں کیسے طے ہوتی تھی۔ اور ہمارے آغاز سے پہلے نئے ویڈیوز سے محروم نہ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہر نیا سبسکرائبر ہمارے اندر گرم جوشی کی گونج پیدا کرتا ہے اور نئی مزید دلچسپ موضوعات کو تلاش کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ ایک معمے سے شروع کرتے ہیں۔ عظیم سلسلے مغلیہ سلطنت میں سب کچھ ہے، سازشیں، شاہانہ طرز زندگی اور زندہ کردار، لیکن اس کا مرکزی خواتین کا کردار خرم سلطان کو ملا۔ سیکویل سلطنت کوسم میں خود کوسم سلطان کا ہے۔ پھر وہ کون ہے جس نے ان دونوں سے زندہ رہی؟ وہ کون ہے جس نے خواتین کی سلطنت کے دور کو مخمل کے بستانے میں لوہے کی مٹھی سے بند کیا؟ اس کا نام کم ہی جانا جاتا ہے۔ اس کی کہانی کہیں وسیع میدانوں میں شروع ہوتی ہے، جہاں 1627 کے قریب پیدا ہونے والی اس بچی کا نام جنگوں کے دھوئیں میں ہوم ہو گیا۔ اس کی اصل تاریخ دانوں کی پہلی جنگ ہے، جو آج تک جاری ہے۔ روسی، یوکرینی، چرکیش، ہر محقق اپنے دلائل پیش کرتا ہے، جیسے عدالت میں وکیل۔
فرانسیسی سیاح ٹیورنر نے اسے سرسری طور پر چرکیش کہا ہے۔ عثمانی تواریخ نگار زیادہ تر اس کی روسی نسل کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ جدید مورخین اصرار کرتے ہیں کہ وہ یوکرینی تھیں۔ ایک ترک مورخ تقریباً ناقابل یقین منظر پیش کرتا ہے۔ کئی سال بعد طاقتور والدہ سلطان ہونے کے ناطے ترخان سلطان اپنے بیٹے کے ساتھ پولینڈ کی مہم پر جاتی ہے اور اس زمین پر قدم رکھتی ہے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی۔ اپنی آبائی زمین کی ہوا میں سانس لیا، شاید اپنے خاندان سے بھی ملی۔ یہ ایک طاقتور تصویر ہے، ایک عورت جسے بچپن میں اغوا کیا گیا، وہ حاکم بن کر واپس آتی ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ ہم شاید کبھی نہیں جان پائیں گے، لیکن ہمیں تاریخ میں اس کے داخل ہونے کا طریقہ ضرور معلوم ہے۔ 12 سال کی عمر میں کرمین تاتاریوں نے اسے قید کر لیا۔ اس کی قسمت دھاگے سے لٹک رہی تھی، لیکن خوش قسمتی نے اس پر رواداری کی۔ اسے پہلے آنے والے کو نہیں بیچا گیا، وہ ایک تحفہ بن گئی، ایک قیمتی تحفہ۔ اسے طاقتور کوسم سلطان کے لیے عزت مآب کور سلیمان پاشا کے ذریعے پیش کیا گیا۔ اس طرح بے نام لونڈی بچی پرانے محل اور پھر توپ کاپی کے حرم کے دروازے سے داخل ہوئی۔ اور یہاں اس کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اسے لونڈیوں کے عام حرم میں نہیں پھینکا گیا، نہیں، کویشم سلطان نے خود اس پر ذاتی توجہ دی، جو 17ویں صدی کی عثمانی سلطنت کی عظیم سیاستدان تھیں۔ کیوں؟ کویشم ایک جذباتی سیاستدان نہیں بلکہ طاقت کے شطرنج میں ماہر تھیں۔ وہ صرف اپنے ذہنی طور پر غیر مستحکم بیٹے سلطان ابراہیم اول کے لیے ایک خوبصورت لونڈی نہیں ڈھونڈ رہی تھیں، وہ ایک منصوبہ ڈھونڈ رہی تھیں، ایک سرمایہ کاری، مستقبل کے وارث کی ماں جسے وہ اپنے مطابق ڈھال سکیں، ایک مثالی وفادار والدہ۔ چونکہ تاریخ اس نام کو محفوظ نہیں رکھ سکی، ہم اسے اسی نام سے پکارتے ہیں جو اسے اس کے عروج کے زمانے میں دیا گیا تھا، ترخان، اور یہ نام اسے بڑی احتمال کے ساتھ کویشم سلطان نہیں دیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ترخان محض حرم میں نہیں بلکہ اقتدار کی ایک ایلیٹ اکیڈمی میں داخل ہوئی۔ بعض مصادر جیسے مورخ چغتائی الچائی کہتے ہیں کہ کویشم نے ذاتی طور پر اس کی پرورش کی۔ دوسرے جیسے لیزلی پیس وضاحت کرتے ہیں کہ وہ کویشم کی بیٹی عاتقہ سلطان کے گھر میں رہتی تھی۔ اسے محض آداب، موسیقی اور خطاطی ہی نہیں سکھائی گئی، اسے سیاست سکھائی گئی۔ سمجھایا گیا کہ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، دیوان کیسے کام کرتا ہے، کون سا پاشا کس چیز پر اثر رکھتا ہے۔ اسے گہوارے سے ہی بلکہ اس وقت سے جب وہ خود تقریباً ایک بچی تھی، سلطان کی ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے روپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں تاریخ شاعری میں بدل جاتی ہے اور حقائق بعد کی تخیلات میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ احمد رفعت التنائی اسے روسی خاکستری بالوں والی کہتے ہوئے ایک تقریباً پری جیسی حسن کی تصویر کشی کرتا ہے، دبلی پتلی، گوری چمڑی، نیلی آنکھیں۔ الچائی اس کی تائید کرتا ہے، لمبی، گالوں پر گڑھے، دمکتی ہوئی شہتیری بال۔ لیکن جدید مورخین جیسے نجدت سکاوغلو معقول شک کا اظہار کرتے ہیں، یہ تصاویر صدیوں بعد یورپی فیشن کے مطابق بنائی گئی تھیں۔ کیا اس کا بھائی یوسف آغا تھا جس کا تذکرہ بعض دستاویزات میں ملتا ہے؟ شاید، لیکن یہ اب تفصیلات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سلطان ابراہیم اول ذہنی طور پر ٹوٹا ہوا شخص جو دیوانہ ابراہیم کے نام سے مشہور ہے نے اس کی طرف توجہ دی تو وہ کوئی خوفزدہ لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک ہتھیار تھی جسے کویشم نے تیز کیا تھا، اور 1642 میں اس ہتھیار نے نتیجہ دیا۔ ترخان نے ایک بیٹا جنم دیا، لڑکا، وارث، اس کا نام محمد رکھا گیا۔ بالکل اسی لمحے حرم کی شطرنج کی بساط پر مہروں کی ترتیب ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایک ہونہار اندھیلی سے ترخان خاسکی بن گئی، شہزادے کی ماں، اور کویشم سرپرست اور استاد سے آہستہ آہستہ ایک حریف میں بدلنے لگی، کیونکہ اب ترخان کے پاس اپنا مہرہ، اپنا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا۔ تخت کے لیے وہ کھیل شروع ہو گیا جہاں زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ترخان اور ابراہیم کا رشتہ کوئی محبت کی داستان نہیں تھی، یہ ایک حکمت عملی کے تحت حرم کی صف میں اضافہ تھا جس کی ضرورت ریاستی مصلحتوں نے طے کی تھی۔ مراد چہارم کی اجرا کے بعد سلطنت عثمانیہ کا تخت خالی تھا، وارث تخت صرف ایک ہی تھا، ابراہیم، جو قفس میں محبوس تھا اور بعض افواہوں کے مطابق ذہنی طور پر پوری طرح مستحکم بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں جبروت والی والدہ سلطان سمجھتی تھیں کہ خاندان شاہی کا وجود ایک بال کے سہارے ہے، بیٹا چاہیے، فوراً، بلکہ متعدد بیٹے پیدا ہوں۔ اسی پراگندہ ماحول میں نئے سلطان کے لیے پہلا تحفہ بن کر ترخان داخل ہوئی۔
تاریخ دان اسے سلطان کو پیش کیے جانے والے ایک علامتی عمل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ پہلی تھی، لیکن اس حرم میں جہاں قوسم کی حکمرانی تھی، پہلی کا مطلب اہم ترین نہیں تھا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اس دوڑ کے آغاز میں اس کا نام شامل ہوگا جس کی آخری ڈوری ایک شہزادے کی پیدائش تھی۔ اور یوں دوڑ شروع ہوئی۔ قوسم نے حرم کو وارث پیدا کرنے کی فیکٹری بنا دیا۔ تعویذ، معجون، مسلسل نگرانی۔ یہاں محبت کے قصے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یہاں حکم تھا، فرض تھا اور ایک ٹھنڈا حساب تھا۔ اور اسی دوڑ میں 1 یا 2 جنوری 1642 کو ترخان نے سب سے پہلے آخری لکیر عبور کی۔ شہزادہ محمد یعنی محمد نے جنم لیا۔ سلطنت نے سکون کا سانس لیا۔ خاندان بچ گیا۔ ترخان کو فوراً باز ہاسکی کا خطاب ملا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ عروج ہے، لیکن عثمانی دربار وہ مقام تھا جہاں خطابات اور حقیقی اختیارات میں وہی فرق ہوتا تھا جو بوسفورس کے مشرقی اور مغربی کناروں کے درمیان۔ کیونکہ ابراہیم خاندان کا شکر گزار باپ نہیں بلکہ ایک نہ بجھنے والے اور عجیب شوق کا آدمی نکلا۔ اس کا دور حکومت جذبات کا ایک کارنیول بن گیا، جہاں ترخان پہلی محبوبہ سے ذمہ داریوں کی زندہ یاد دہانی بن گئی۔ اس نے عورتوں کو جواہرات کی طرح جمع کیا، پچھلی خریداریاں بھلا کر۔ مورخین 7 سرکاری خاسکیوں اور بے شمار لونڈیوں کی پوری ایک ریاست درج کرتے ہیں، اور ایک وقت میں سلطان کی خاص عنایت ترخان پر نہیں بلکہ دلاشوب سلطان پر تھی، جو اس کے دوسرے بیٹے کی والدہ تھی اور جو تنخواہ بھی زیادہ پاتی تھی۔ لیکن ترخان کو اصلی ضرب حرم کے اکاؤنٹ بک میں نہیں بلکہ اس کے اپنے دل میں لگی۔ توپ کابی محل کے اندرونی صحن میں سنگ مرمر کے حوض کا واقعہ اس کی پوزیشن کی تمام تلخی بے نقاب کر گیا۔ ابراہیم اپنے بیٹے کی نوجوان دایا کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اپنے بچے کے ساتھ محل آیا کرتی تھی۔ ایک دن سلطان کو ایک دوسرے بچے کے ساتھ شفقت بھرے کھیلوں میں دیکھ کر ترخان برداشت نہ کر سکی۔ اس نے جرت کی اور یاد دلایا، کیا آپ کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد اسی طرح کی شفقت کا مستحق نہیں؟ یہ ایک بڑی غلطی تھی۔ مداخلت سے غصے میں آ کر ابراہیم نے جوش میں آ کر چھوٹے محمد کو پکڑا اور سنگ مرمر کے حوض کے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ بچہ بچ گیا، لیکن اس وحشیانہ حرکت میں سب کچھ مر گیا۔ عنایت کی امید مر گئی، محبت کے کسی بھی وہم مر گئے۔ صورتحال میں گویا فائر بریگیڈ کی طرح قوسم سلطان کود پڑی۔ اس نے دایا کو نکال باہر کیا، نظم و ضبط قائم کیا، لیکن ترخان کے ذہن سے شوہر کے جنون اور بیٹے کی بے بسی کی تصویر مٹا نہ سکی۔ اس لمحے سے اس کا جوش اور غیرت ماند پڑنے لگے۔ وہ کچھ زیادہ ٹھنڈی اور پائیدار چیز میں ڈھلنے لگے۔ کیا ترخان نے ہار مان لی؟ ظاہری طور پر ہاں۔ اسے حرم کی زندگی کے کنارے پر دھکیل دیا گیا، جہاں دلاشوب اور پھر نئی دل پسند ہما شاہ سلطان کی راج تھی۔ خاسکی کے درجے میں اس کے سال واقعی کسی چیز سے ممتاز نہیں تھے۔ یہ سائے میں خاموش پسپائی کے سال تھے، مشاہدے کے سال تھے۔ دراصل یہیں اس سائے میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وہ جوان لونڈی جو دوڑ جیت چکی تھی، وہ ریکھائی عورت جسے ذلت آمیز رسوائی کا سامنا تھا، اس میں مستقبل کی فرمان روا آہستہ آہستہ جنم لینے لگتی ہے۔ وہ سب کچھ دیکھتی ہے، ابراہیم کی کمزور ذہانت، قوسم کی لوہے کی گرفت، دوسری خواتین کی سازشیں اور اپنے بیٹے کی نزاکت۔ وہ خاموشی سے سیکھتی ہے، اس حال میں زندہ رہنا سیکھتی ہے جب سلطان اسے نظر انداز کرتا ہے اور والدہ اسے دباتی ہے۔ یہ سال ناکامی نہیں ہے، یہ طاقت کے مشکل ترین مدرسے، نفرت، بھول اور ذاتی شکست کے مدرسے میں لمبی، تکلیف دہ اور انمول تربیت کا دور ہے۔ اس کا وقت ابھی آنا ہے، لیکن پہلے اسے اس حوض کے یخ پانی سے گزرنا پڑا۔ اس کا بیٹا محمد چہارم 8 اگست 1948 کو سلطان بنا، رسمی طور پر تخت پر بیٹھا، حقیقت میں موت کے کھیل میں سب سے بڑے انعام کا کردار پایا۔ اس وقت وہ 6 سال کا تھا اور اس کی ماں ترخان 22 یا 23 سال کی۔ عثمانی دربار کے معیار پر ایک بچہ۔ لوگ اسے اسی نظر سے دیکھتے تھے، خاص طور پر اس کی ساس۔ قوسم سلطان ایک زندہ افسانہ اور پردے کے پیچھے سے حکمرانی کرنے والا ایک سایہ۔ 2 سلاطین کی ماں، موجودہ سلطان کی دادی۔ اس کے 25 سال کی حقیقی حکمرانی کا تجربہ تھا۔ جب اس کا بیٹا ابراہیم اول، محمد کا باپ، تخت سے محروم کیا گیا اور گلا گھونٹا گیا، تو کھیل کے قواعد قوسم کو توپ کاپی محل چھوڑنے کا حکم دیتے تھے۔ پرانے محل میں ایک قابل فخر مگر بے اختیار ریٹائرمنٹ کے لیے چلی جاتی، لیکن قوسم ان لوگوں میں سے نہیں تھیں جو قواعد مانتی ہیں۔ وہ تو قواعد لکھتی تھیں، اور اس نے انہیں دوبارہ لکھ ڈالا۔
دربار کی خاموش رضامندی سے جو اس کے جال میں پھنسا تھا وہ رک گئیں، سرکاری طور پر سلطان کی دادی کے طور پر، غیر سرکاری طور پر عظیم والدہ، بڑی والدہ کے طور پر، اور تورخان چھوٹی والدہ بن گئیں۔ یہ خطاب نہیں، ایک توہین آمیز لقب تھا۔ کوسم کی تنخواہ روزانہ 3000 آقچے، تورخان کی تنخواہ 2000۔ یہاں تک کہ حرم، حکمران سلطان کی ماں کی مقدس جاگیر بھی ساس کے کنٹرول میں رہا۔ 3 سال تک سرکاری دستاویزات میں تورخان کا نام نہیں لیا گیا، گویا وہ تھی ہی نہیں۔ وہ ایک سایہ تھیں، لڑکے سلطان کے بچپن کے پنگھوڑے کے پاس ایک مبہم سی شخصیت۔ لیکن سائے کبھی کبھی چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ تورخان کی خاموشی فرما برداری نہیں بلکہ ایک تاکتیکی وقفہ تھی۔ جبکہ کوسم اپنے وفادار ینیچریوں کے سہارے سلطنت کو اپنی جاگیر کی مانند چلا رہی تھی، صغیر والدہ کے گرد قوت کا ایک متبادل مرکز تشکیل پانے لگا۔ نا امید، بلند حوصلہ، ہارے ہوئے لوگ، سلطان کے استاد ریحان آغا، ان کے سابق مرکزی اتالیق سلیمان آغا، مصاحب اسماعیل آغا، اور سب سے اہم بات وزیر اعظم سیاوش پاشا، جس کے لیے ینیچریوں اور ان کی سرپرست کوسم کی ہر طرف چھائی طاقت حلق کی ہڈی بنی ہوئی تھی۔ تورخان کی پارٹی، ان لوگوں کی پارٹی جنہیں پرانی گارڈ کی میز پر جگہ نہیں ملی تھی، وہ بچہ سلطان کی طرف دیکھتے اور اس کی ماں میں سب کچھ دوبارہ سے جیتنے کا واحد جائز موقع دیکھتے۔ دربار پھٹ گیا، توپ کاپی کے راہداریوں میں سرد جنگ شروع ہو گئی، جہاں ایک نظر خنجر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی۔ سیاوش پاشا نے ینیچریوں کو للکارتے ہوئے کوسم کے کچھ حامیوں کے قتل کو بھڑکا دیا۔ اس نے بدلے میں تورخان کے کیمپ کے لوگوں پر نشانہ سادھا۔ کشیدگی بڑھتی گئی، سب سمجھتے تھے کہ یہ سلسلہ زیادہ دن چل نہیں سکتا۔ ایسے کھیلوں میں یا تو پورا داؤں لے جاتے ہیں یا پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ منظر کشی کا اختتام خود کوسم کی معتمد خادمہ ملکی خالفہ کے منہ سے آیا۔ وہ تورخان کے پاس ایک ہولناک اطلاع لے کر آئیں۔ عظیم والدہ کا منصوبہ سادہ اور بے رحم تھا۔ کم سن محمد چہارم کو زہر دینا، تخت پر ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی سلیمان کو بٹھانا، اور ان کی ماں صالحہ دل آشوب سلطان کہیں زیادہ فرما بردار اور قابو میں رکھی جا سکنے والی تھیں۔ کوسم کے لیے یہ ایک منطقی چال تھی، ضدی بہو کو ایک فرما بردار بہو سے بدلنا۔ تورخان کے لیے یہ اس کے اور اس کے بیٹے کے لیے موت کا حکم تھا۔ اس لمحے وہ جوان، سادہ لوح اور بے تجربہ عورت غائب ہو گئی۔ صرف ایک حکمران باقی رہی جو اپنی بقا کے لیے برسر پیکار تھی۔ ہنگامی مشاورت میں اس کے 14 حامیوں نے فیصلہ سنایا، کوسم سلطان کو مرنا چاہیے۔ تورخان نے صرف جانا ہی نہیں، اس نے منظوری دی، ذاتی منظوری۔ یہ اس کا فیصلہ کن گھڑی تھی، حالات کی شکار سے اپنی تقدیر کے معمار تک کا سفر۔ 2 اور 3 ستمبر 1651 کی درمیانی رات کو قاتل کوچک سلطان کے حرم میں داخل ہوئے۔ عثمانی حرم کی اس علامت کو اس کے اپنے پردوں کی ڈوری سے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی محل میں موجود اس کے قریبی حامیوں کا بھی صفایا کر دیا گیا۔ صبح ہوتے ہوتے سڑکوں پر ایک فائر کیے بغیر ہی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اقتدار پانی کی طرح ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں بہہ گیا، تورخان سلطان کے ہاتھوں میں۔ لیکن ایک عظیم ہستی کی موت ہمیشہ ایک زلزلے کی مانند ہوتی ہے۔ جب یہ خبر استنبول پہنچی تو وہ شہر جو اس کی لوہے کی مٹھی کا عادی تھا ساکت ہو کر رہ گیا۔ بازار ویران ہو گئے، لوگ مسجدوں کی طرف جانے لگے۔ دارالحکومت 3 روز کے خود روز سوگ میں ڈوب گیا، اس عورت کے لیے جس سے لوگ خوف بھی تھے اور عزت بھی کرتے تھے۔ تورخان کے سامنے محض حکومت کرنا ہی نہیں بلکہ اس انتشار کو ختم کرنا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ایک غاصب نہیں بلکہ حقیقی وارث ہے۔ اس نے فوری اور سخت اقدامات کیے۔ ینیچری اور دیوان کی صفوں میں پھانسیوں کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کوچک سلطان کی پرانی تخت کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا گیا، اور پھر ایک بے رحم اور عظیم سیاسی چال چلی گئی۔ عظیم وزیر سیاوش پاشا، جو بغاوت میں اس کا اہم اتحادی تھا، جس نے صفائی کا آغاز کیا تھا، اسے فوری طور پر اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ بہت متنازع ہو چکا تھا، خون سے بہت زیادہ داغدار ہو چکا تھا،
وہ ایک قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، ایک ایسی قربانی جو معاشرے کو مطمئن کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے تھی کہ نئی والدہ سلطان باہمی جنگ و جدل سے بالاتر ہے۔ یہ حقیقی سیاست کا سبق تھا۔ اتحادیوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اگر ضرورت پڑی تو تخت کی استحکام کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور اب صرف وہ تھی، واحد والدہ سلطان۔ اس کی تنخواہ فوری طور پر بڑھا کر 3000 آکچے یومیہ کر دی گئی۔ اس کی آمدنی میں ایک بیکری، 4 دکانیں، 2 قہوہ خانے اور 6 زمینی کتوں کی آمدنی بھی شامل ہو گئی۔ املاک خاص زدین جو پہلے کوچک سلطان کو دی جاتی تھی، اب اس کے ذاتی سلطانی خزانے میں شامل ہو گئی۔ مالی آزادی اس کی حکومت کی مادی بنیاد بن گئی۔ 3 سالوں کی پرچھائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ 32 سال کی حکمرانی کا آغاز ہوا، لیکن یہ پہلے 8 سال 1648 سے 1656 تک محض اقتدار کے سال نہیں تھے۔ یہ سسرالی ماں کی لاش سے گزرتا ہوا اقتدار کی چوٹی تک پہنچنے کا خون آشام اور چمکدار سفر تھا۔ ترخان نے عثمانی سیاست کا تخیلہ کردہ بقا کا مشکل ترین امتحان ابھی پاس کیا تھا، اور اس میں وہ نمایاں کامیاب رہی۔ اب اسے خود کو نہیں بلکہ پوری سلطنت کو بچانا تھا۔ پہلے قدم وہ ہیں جو کسی گہری کھائی کے اوپر رسی پر چلنے جیسے ہیں۔ دیوان میں جہاں صوبوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، چھوٹا سلطان اپنی ماں کی آستین کھینچتا ہے، اس سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ وزیر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب عظیم وزیر گرجو محمد پاشا، ایک پرانے سپاہی، اپنی پریشانیوں سے سفید ہوتی داڑھی کی شکایت کرنے لگتا ہے تو ترخان نشانے پر وار کرتی ہے۔ اس کا جملہ تمام دفاتر میں گونجتا ہے: داڑھی سفید ہو یا سیاہ، اس سے عقل نہیں بڑھتی۔ ریاست کے معاملات عمر سے نہیں، عقل سے چلتے ہیں۔ یہ محض بحث نہیں، یہ حتمی انتزاع ہے۔ وہ بحری جہاز کی باغ ڈور ایک جرنیل کے بجائے ایک عالم مسعود افندی کے حوالے کرتی ہے اور وزیر کو حکم دیتی ہے: اس کی بات سنو، میں خبردار کرتی ہوں۔ لیکن انتزاع محض الفاظ ہوتے ہیں، حقیقت کو عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ 9 مہینے بعد گرجو محمد پاشا عہدے سے گرایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے حامی سلیمان آغا سے بھی چھٹکارا پا لیتی ہے، جس میں بڑھتی ہوئی پرچھائیاں بھانپ لی تھیں۔ توپ کاپی کے سیاہ کوٹھڑے ایسے مناظر کو جانتے ہیں۔ منظر پر ایک نیا عظیم وزیر ترخنجی احمد پاشا خزانہ بچانے کے مشن کے ساتھ ابھرتا ہے۔ اس کا منصوبہ سادہ ہے: اخراجات میں کمی، سب سے پہلے حرم پر۔ مہلک غلطی: تم والدہ سلطان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہو، لیکن ہرگز اس کے گھر، اس کی دنیا، اس کی لڑکیوں کو مت چھیڑو۔ 2 سال کے اندر احمد پاشا کا سر قلم ہو جائے گا۔ اس نے مشورہ لیے بغیر حکومت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سبق یاد آ گیا، لیکن ترخان حیرت انگیز طور پر اسی راستے پر چل پڑتی ہے۔ وہ دنیا کے طاقتوروں، وزیروں، علماء سے اتحاد نہیں کرتی۔ وہ حرم کی دیواروں کے اندر اپنی کابینہ تشکیل دیتی ہے۔ اس کا قریبی حلقہ بیٹے کی دایا ملکی خواجہ سرا، اس کا شوہر قہوچی، داروغہ حرم، ذاتی آغا۔ وہ کان میں مشورے دیتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو عہدے دیتے ہیں۔ وہ سلطنت کو ایک بہت بڑی دکان کی طرح دیکھتے ہیں جہاں بلا سزا شیلف سے سامان لیا جا سکتا ہے۔ ریاستی فرامین وہ پہلے سے تیار شدہ کاغذات پر لکھتی ہے جن پر اس کے بیٹے کا دستخط ہوتا ہے۔ یہ اقتدار ہے، لیکن یہ باورچی خانے کا، خاندانی، اپنی جہالت میں خطرناک اقتدار ہے۔ نتیجہ قابل پیشگوئی اور تباہ کن ہے۔ خزانہ خالی ہو رہا ہے، سکے کی قدر گر گئی ہے، ملک میں قحط ہے۔ استنبول میں ایک دیوانہ درویش شیخ ساچلی نمودار ہوتا ہے۔ وہ چوراہوں پر چیختا ہے کہ عورت کا حکمران ہونا مصیبت ہے، کہ ترخان کو فوراً بیاہ کر جلاوطن کر دیا جائے۔ اسے پاگل خانے میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے خیالات کا وائرس اب شہر کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عوام بغاوت پر اتر آئی ہے، اور اس دوران وینس کا بیڑا سلطنت کو کریٹ کی گھٹن میں گھونٹ رہا ہے۔ اس کی انتہا اس پر اس پرانے چنار کے درخت کے نیچے آ پہنچتی ہے۔ 24 فروری 1656 استنبول آگ میں ہے۔ باغی یعنی چری اور شہری محل کے باہر جمع ہیں۔ 14 سالہ محمد چہارم خوف سے زرد پڑا ہوا ان کے سامنے آتا ہے۔ اس کی پیٹھ کے پیچھے نادیدہ مگر سب کچھ سننے والی ترخان موجود ہے۔
ہجوم سر مانگ رہا ہے۔ 31 ناموں کی فہرست میں پہلا نام اس کا ہے، والدہ سلطان۔ اس کے بعد اس کی وفادار ملکی خواجہ سرا آغاؤں کے نام۔ بادشاہ لڑکا روتا ہے اور التجا کرتا ہے، میری ماں کی جان بخش دو۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے ذلت آمیز لمحہ ہے۔ اس کی تقدیر رحم کی بنیاد پر طے کی جا رہی ہے۔ اچھا، ماں کو زندہ رہنے دیں گے، لیکن باقی سب کو سونپ دو۔ خون ریز فصل کاٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے قریبی خادموں کی لاشیں محل کی دیواروں سے براہ راست ہجوم میں پھینک دی جاتی ہیں۔ پھانسیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ 2 دن بعد سلطان کی دودھ پلانے والی اس کی دوسری ماں ملکی خاتون کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ ترخان محاصرے میں ہے۔ وہ اقتدار جو اس نے اپنے منظور نظر افراد سے مضبوط قلعے کی مانند تعمیر کیا تھا، ایک ہی دن میں ڈھہ گیا۔ یہ تباہی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک حیران و پریشان ہرنی کی طرح بھٹکتی رہی۔ آدھے سال میں 4 عظیم وزیر۔ ایک کو صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس نے بادشاہ اور اس کی ماں سے مہم کے لیے براہ راست سونا مانگ لیا۔ سلطنت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اقتدار کے دروازے پر ایک اداس اور اٹل بوڑھا محمد پاشا قپریلی اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ترخان ایک دو راہے پر کھڑی ہے، یا تو بوسیدہ حالات پر جمی رہے یا پھر وہ ناقابل تصور قدم اٹھائے، رضاکارانہ طور پر حکومت کی باغ ڈور ایک ایسے شخص کے مضبوط ہاتھوں میں سونپ دے جو سلطنت کو تو بچا لے گا، لیکن اس کے اپنے دور حکومت کو ہمیشہ کے لیے ماند کر دے گا۔ سلطان کی والدہ، جو اصل میں نائب سلطان تھیں، نے ایک آہنی ساکھ رکھنے والے صوبائی پاشا کو طلب کیا اور ایک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ کپریلی محمد پاشا کی 4 شرائط۔ یہ بات چیت نہیں بلکہ ایک الٹیمیٹم تھا۔ دخل نہ دو، درخواست نہ کرو، بحث نہ کرو۔ 3 نہیں جنہوں نے دیوان کے دروازے کو خود ترخان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ انہوں نے دستخط کر دیے، اپنی مہر تھپ کر دی اور ایک حکمران سے ایک امیر بیوہ میں تبدیل ہو گئیں، ایسے دربار میں جو اب وزیر اعظم کے زیر تسلط تھا۔ لیکن کپریلی ایک استراتیجی دان تھا۔ اسے محض رسمی اختیار سے مطمئن نہیں تھا، اسے جسمانی فاصلہ درکار تھا، سیاسی خلا۔ اسی طرح ایک نفیس منصوبہ جنم لیا، شکار۔ نوجوان سلطان محمد چہارم، جن کا واحد جنون شکاری کتوں کے ذریعے شکار تھا، کو ادرنے منتقل ہونے پر راضی کر لیا گیا۔ بلقان کی سرحدوں پر پرانی راجدھانی۔ باضابطہ طور پر فوجی مشقوں اور استرانجا کے جنگلات میں شکار کے لیے، غیر رسمی طور پر تاکہ دارالحکومت کے سرائیں کی سازشوں سے دور آنکھوں سے اوجھل کر دیا جائے۔ ترخان اپنے بیٹے کے پیچھے چل پڑیں۔ ان کا روانہ ہونا باعزت جلا وطنی جیسا تھا۔ اسی طرح پہیوں پر ایک عجیب زندگی کا آغاز ہوا۔ ادھیرنا، استنبول، پھر ادھیرنا۔ پرانے محل میں سردیاں، بوسفورس کے پویلینوں میں گرمیاں، بروسا کے سفر۔ وہ شہروں کے درمیان اس طرح آوارہ گردی کرتی رہیں جیسے اپنی ہی سلطنت میں جلا وطن کوئی ملکہ، یہاں تک کہ آگ اور ملیریا کے وبائی امراض بھی ان کے سفر کا راستہ طے کرتے۔ لیکن اس بظاہر بے چینی میں ایک گہری حکمت عملی کار فرما تھی۔ فوج اور خزانے پر براہ راست اثر سے محرون، ترخان نے 2 حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کی: نرم طاقت کے آلے کے طور پر خیرات اور مستقبل کی ضمانت کے طور پر خاندانی سیاست۔ ان کی ذاتی زمینیں خاص زبردست آمدنی پیدا کرتی تھیں، اور وہ اسے ہیروں پر نہیں بلکہ میناروں پر خرچ کرتی تھیں۔ ڈارڈنیلس کی حفاظت کرنے والے قلعے سد البحیر اور قم قلعہ انہی کے منصوبے تھے۔ جب سلطان ان کے بیٹے نے ان مضبوط دیواروں کا معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گئے اور تعمیر کاروں کے لیے بڑی دلکشائی کے ساتھ عطیات دیے۔ یہ ایک خاموش مکالمہ تھا۔ ماں سلطنت کا دفاع تعمیر کر رہی ہے جبکہ وزیر جنگیں لڑ رہا ہے۔ کس کا کردار زیادہ وزنی ہے؟ ان کا نام ان قلعوں کے پتھروں پر کندہ ہو گیا جنہیں گزرنے والا ہر جہاز دیکھتا تھا۔ دوسری محاذ بندی حرم تھی۔ یہاں اس کی طاقت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب 1664 میں اس کا پہلا پوتا شہزادہ مصطفیٰ پیدا ہوا تو یہ اس کی اپنی فتح تھی۔ اندھیری افواہیں اڑنے لگیں کہ بچے کی ماں، بلند خیال پسندیدہ گلنوش، فوراً ہی سلطان کے کان بھرنے لگی کہ اس کے سوتیلے بھائیوں، ممکنہ حریفوں کو قتل کرا دیا جائے۔ مگر یہ اشارے ترخان کی مرضی سے ٹکرا کر رہ گئے۔ وہ اپنی بلند خیال بہو اور سلطان کے دوسرے بیٹوں کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔
وہ کوئی جذباتی دادی نہیں تھیں، وہ ایک شاہی خاندان کی معمار تھیں جو سمجھتی تھیں کہ سرائے میں زیادہ لاشیں تخت کو کمزور کرتی ہیں۔ ادیرنا میں اس کے ذاتی حجرات، جو اس کے شکاری بیٹے کے نام پر تھے، پھیلتے ہوئے خاندان کا مرکز بن گئے۔ وہ پوتوں کی پرورش کرتیں، بیویوں میں صلح کراتیں اور بڑے خاندان کی نبض پر ہاتھ رکھتیں۔ اور اس دوران قپریلی سروں کو اڑاتا رہا اور وینس والوں کو جزیروں سے بھگاتا رہا۔ اس کی آمریت نتائج لاتی رہی: نظم و ضبط، فتوحات، استحکام۔ جب وہ اکتوبر 1661 میں فوت ہوا تو سب انتظار میں جم گئے، مگر ترخان اور اس کے بیٹے نے نظام کو توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے مرحوم کے بیٹے فاضل احمد پاشا کو عظیم وزیر مقرر کر دیا۔ یہ ایک حکمت کا عمل تھا، کوپریلی فرم کی کامیابی کا اعتراف، مگر اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ موجودہ حالت برقرار رہی۔ سلطان اب بھی ادھیرنا میں شکار کرتا، وزیر استنبول میں حکومت چلاتا، اور ترخان ان دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھتیں، ایک رابطہ کڑی جو سب کو محض نمائشی لگتی تھی۔ جب اس کا بیٹا کامیانچ پودولس کی فتح کر رہا تھا اور وزیر فتح شدہ آسٹریائی قلعوں میں شراب پی رہا تھا، ترخان اپنا کام کرتی رہیں۔ اس نے فرانسیسی سفیر نوانتیل کے ساتھ پیدا ہونے والے سفارتی سکینڈل حل کیا جب وہ غرور میں محل کو سلامی دینے سے انکار کر بیٹھا تھا۔ یہ وزیر نہیں بلکہ اس نے ایک نفیس راستہ نکالا: جہازوں کا معائنہ، جس دوران سلامی بظاہر اس کے اعزاز میں چلائی گئی، جس سے فرانس اور باب علی دونوں کی آبرو رہ گئی۔ یہ پروٹوکول کے میدان میں جواہر نگری کا کام تھا، جہاں ہر ایک حرکت ایک میسج ہوتی ہے۔ اور اس تمام عرصے میں اس کے مشہور اللائی دارالحکومتوں کے درمیان پروقار جلوس جاری رہے۔ فرانسیسی سیاح تاورنیے، جس نے 1668 میں اس کے داخلے کا مشاہدہ کیا، نے اسے طاقت کا ایک عظیم الشان تماشا قرار دیا۔ ہزاروں سوار، نیزوں پر گھوڑوں کی دم لگائے قپچی، دروازوں پر خواجہ سراؤں والی بند گاڑیاں، ہجوم کو دیکھنے سے منع کرتی چیخیں، اور پیچھے سلطانیوں کے شربت کے لیے برف سے بھری گاڑیاں۔ وہ خزانے کی حکمران نہیں تھیں، مگر اس کے عوامی ظہور اس کے عہدے کے احتیاط سے تیار کردہ اعلان تھے۔ وہ اس کا استقبال کرنے والے پاشاؤں کو سمور عطا کرتیں، رشوت نہیں بلکہ اعلیٰ ترین عنایت کی نشانیاں جو اب بھی کچھ قیمت رکھتی تھیں۔ اس کی زندگی دیوار پر پڑنے والے سائے کی مانند تھی، مگر ایک واضح استوار سائے کی جو دارالدنل سے بابا داغ تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ قلعے تعمیر کرتی تھیں، پوتے پوتیاں پالتی تھیں، جھگڑے ختم کرتی تھیں اور جلوسوں کی قیادت کرتی تھیں۔ اس کی زندگی کے آخری سال ایک خاموش مگر عظیم الشان غروب آفتاب کی مانند تھے۔ وہ طاقت جو اس نے کبھی سنگین محلاتی جنگوں میں چھینی تھی، اب وقت کی پالش کردہ پتھر کی طرح اس کی ہتھیلی میں آرام سے تھی، مضبوط، پرسکون، بے شور و شر۔ ایسا لگتا تھا جیسے طوفان پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کے سب سے خوشگوار دن سازشوں سے نہیں بلکہ خاندان سے وابستہ تھے۔ مئی 1675 میں ادرنا جشن کی آتش بازیوں سے گونج اٹھا۔ وجہ دوہری تھی: بڑے پوتے شہزادہ مصطفیٰ کی ختنے کی تقریب اور پوتی ختیجہ سلطان کی شادی۔ یہ وہ ادرنا تفریحات تھے جو تاریخ میں ناقابل یقین پیمانے اور رونق کے حوالے سے ایک ایسے واقعے کے طور پر درج ہوئے جو دارالحکومت کی تقریبات کو ماند کر سکتا تھا۔ مگر سورج بھی تو افق کی جانب جھک جاتا ہے۔ ادرنا میں اس کی آخری آمد اب الوداع کی کہانی بن چکی تھی، حالانکہ ابھی کسی کو یہ معلوم نہیں تھا۔ اس کا استقبال ایک یادگار کی مانند کیا گیا۔ عظیم وزیر مرزی فونلو قرا مصطفیٰ پاشا، وزراء، شیخ الاسلام، علماء، عثمانی ریاستی مشینری کا سارا رنگ و روغن ایک برقع پوش بڑھیا کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ وہ ایک زندہ افسانہ تھیں، عظیم والدہ سلطانوں میں سے آخری، جن کی مرضی کبھی سلطنت کی تقدیر کا فیصلہ کرتی تھی۔ 1681 میں جب اس کا بیٹا سلطان محمد چارم روس کے ساتھ پیچیدہ امن مذاکرات پر استنبول روانہ ہوا تو ترخان ادرنا میں رہ گئیں۔ بلا وجہ نہیں، اس کے ساتھ شہزادے سلیمان اور احمد سلطان کے سوتیلے بھائی بھی تھے۔ کسی اور دور میں ان کی قسمت افسوسناک اور مختصر ہو سکتی تھی، لیکن یہاں اس کی حفاظت میں وہ محفوظ تھے۔ وہ خود جو تخت کے لیے خون ریز جدوجہد سے گزری تھیں، ان کے لیے ایک زندہ ڈھال بن گئیں۔ یہ محض ایک سیاسی مقدام نہیں بلکہ تقریباً ایک مادرانہ جذبہ تھا۔ تاہم صحت نے جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری محسوس کرنے لگیں، اور ایک حقیقی عثمانی خاتون کی طرح انہوں نے ایوب میں ایک ساحلی حویلی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ شاید وہ وہاں سے پانی کو دیکھنے، پتوں کی سرسراہٹ سننا چاہتی تھیں، لیکن یہ تعمیر مکمل دیکھنا ان کے مقدر میں نہ تھا۔ اس کی وفات پورے ایک دور سلطنت خواتین کے خاتمے کی علامت بن گئی۔
وہ 5 جولائی 1683 کو ادرنے میں انتقال کر گئی، بالکل اسی وقت جب عثمانی فوج اسی وزیر اعظم کی قیادت میں جس نے اس کا استقبال کیا تھا، ویانا کی طرف مارچ کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا دور بیلگراڈ میں تھا۔ سلطنت اپنی آخری عظیم مغربی مہم پر تھی اور اس کے معمار نے پرچھائیوں میں جانا تھا۔ موت کی وجہ پراسرار ہے۔ مورخ راشد صرف خشک انداز میں لکھتا ہے، اس کی صحت کمزور ہونے لگی اور علاج ناممکن تھا۔ گویا وہ طاقت جو دہائیوں تک اسے سہارا دیے رکھے تھی، خاموشی سے ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں تک کہ اس کی رخصت بھی ایک حکمران کے لائق احترام کے ساتھ طے کی گئی۔ اس نے وصیت کی کہ اسے استنبول میں نئی مسجد کے مقبرے میں دفن کیا جائے، وہی عظیم الشان کمپلیکس جسے اس نے مکمل کروایا تھا اور جس کے ذریعے اس نے شہر کے افق پر اپنا نام ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ اور پھر آخری رخصت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس کی وفات کی خبر جب ویانا کے پاس فوج تک پہنچی تو پورا لشکر سوگ میں ڈوب گیا۔ مورخین نے اسے مریم اور آسیہ جیسی کتابی مقدس اور قرآنی نیک خواتین سے تشبیہ دی۔ سرکاری رہنما ساری محمد پاشا اور سپاہیوں نے یک زبان ہو کر اسے ریاست کا بنیادی ستون قرار دیا۔ سلہ دار محمد آغا، جو اسے ذاتی طور پر جانتے تھے، نے اپنی تصنیف میں کڑوے الفاظ ثبت کیے: کتنا افسوس ہے، ریاست کا بنیادی ستون ہمیں چھوڑ گیا۔ اور پھر تقریباً بے حسی کی رفتار سے بیوروکریسی کی چکی چلنے لگی۔ اس کی تمام اشیاء مہر بند کر کے ضبط کر لی گئیں، معیاری طریقہ کار۔ حرم میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور شہزادوں کی حفاظت کا فرمان جاری ہوا۔ سلطنت غمزدہ ہوتے ہوئے بھی فوری طور پر تحفظ اور جان نشینی کے سوالات میں الجھ گئی۔ زندگی کا سفر جاری تھا۔ وہ شہرت کی بلندیوں پر تھی جب رخصت ہوئی، لیکن ایک دور کے غروب پر۔ چند ماہ بعد ہی عثمانی فوج ویانا کے پاس شکست سے دوچار ہوگی، اور یہ ہار ایک طویل پسپائی کا آغاز بن جائے گی۔ وہ طاقت جسے اس نے اس قدر جوش اور سنبھالا تھا، سلطنت نے بے دریغ برباد کرنا شروع کر دیا۔ زنانہ سلطنت کی آخری حکمران اپنے ساتھ مقبرے میں نہ صرف اپنی طاقت بلکہ اس ناقابل تسخیر یقین کا ایک حصہ بھی لے گئی جو عثمانی مشین کو آگے بڑھاتی تھی۔ اس کے بعد سب کچھ بدل گیا، خاموشی سے، بتدریج، لیکن ناقابل واپسی۔